میرے نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آج ہم سب کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول راشد، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی حوالہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کا سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ پھر ان صحابہ کرام کے مراتب میں بعض صحابہ کو بعض صحابہ کرام پر فضیلت اور افضلیت حاصل ہے۔ بعض صحابہ کرام تو وہ ہیں جو خلفائے راشدین ہیں، بعض صحابہ کرام وہ ہیں جو انصار ہیں، بعض صحابہ کرام وہ ہیں جو مہاجرین ہیں، بعض صحابہ کرام وہ ہیں جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ تو ان مراتب کے اعتبار سے صحابہ کرام میں یہ فضیلت اور افضلیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس پوری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد تمام انسانیت میں سب سے اعلیٰ و اولیٰ مرتبہ کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کردار کے حوالے سے مختصر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف بیان کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد ہوئی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علامہ زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد رب الکعبہ تھا، کہ رب الکعبہ کا بندہ ہے، عبد رب الکعبہ۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ کے بقول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تجویز کیا تھا، کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تجویز کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نسب 7ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاندان نہایت معزز اور قابل احترام سمجھا جاتا تھا، اور ان کا پیشہ تجارت اور کاروبار ہوتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ کیا تھا؟ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی
جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، ازواج مطہرات میں شامل ہیں سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں ہیں۔ نبی مکرم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں، تو اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 لقب عطا ہوئے تھے، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 لقب سے پکارا جاتا تھا۔ ایک لقب صدیق تھا اور دوسرا لقب عتیق تھا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مختصر گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کا ناب و نسب، ان کی ولادت، ان کی رشتہ داری اور آگے زندگی کے حالات و واقعات بھی بیان ہوتے رہیں گے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہتے تھے، آپ کو صدیق کا لقب کیوں ملا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب اس وقت ملا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ اگلے دن جب معراج سے واپس آتے ہیں تو یہ اپنے سفر معراج والے معجزہ کو اپنی قوم کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ معراج کو جب بیان کرتے ہیں تو کفار ماننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ کافروں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کیوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بیان کیا تھا کہ میں فلسطین گیا، وہاں مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں پر گیا، 7 آسمانوں سے اکثر نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے بعد 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا میں گیا، سدرۃ المنتہا میں اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی۔ تو پھر ملاقات کرنے کے بعد میں واپس آ گیا، تو جب یہ بات ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ چنانچہ ابو جہل جو ہے یہی بات لے کر، یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام یعنی ان کی یہ بات لے کر سیدنا ابو بکر کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ابو بکر، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی نے ایک نئی بات کیا کر دی ہے؟ ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی معلوم نہیں کہ انہوں نے ایک نئی بات کیا کی ہے۔ چنانچہ ابو جہل بتاتا ہے کہ ایک آدمی ہے، نام نہیں بتایا ابو جہل نے، بس بات بتاتا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک رات کے اندر مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں پہ گیا، 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا میں گیا، سدرۃ المنتہا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اس کے بعد واپس آیا، وہاں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام، ابو جہل بتا رہا ہے، نام نہیں بتایا، ابو جہل کہہ رہا ہے کہ وہ ایک آدمی 7 آسمانوں پہ گیا، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا میں گیا، جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اللہ سے ملاقات ہوئی، اور پھر اسی رات واپس آ گیا۔ یعنی ایک اتنا لمبا سفر ایک رات میں کوئی ایک آدمی کر سکتا ہے؟ جواب سنیے، سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں ہاں، اگر یہی بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہی ہے تو وہ سچ کہتے ہیں۔ اگر یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تو وہ سچ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات کے اندر آسمانوں پر گئے، سدرۃ المنتہا میں گئے، جنت و جہنم کی سیر کی، انبیاء سے ملاقاتیں کی، اللہ سے ملاقات کی، پھر واپس آ گئے اسی رات۔ اگر یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں تو واقعہ وہ سچ کہتے ہیں۔ تو ابو جہل بڑا حیران ہوا۔ صدیق اکبر نے بیان کیا کہ یہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ روزانہ آسمانوں سے وحی اتر رہی ہے، میں اس بات کو بھی تسلیم کر رہا ہوں۔ تو اس واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے
بغیر کسی دلیل کے، بغیر دیکھنے کے، بغیر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سننے کے ایک کافر خبر دے رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تأمل و تردد کے، انہوں نے فوری اس بات کو تصدیق کی کہ آپ علیہ السلام اگر یہ کہتے ہیں تو یہ بات سچ ہے، تو اس وقت سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ تو میرے دوستو، صدیق کہتے اسی کو ہیں جو نبی کی بات کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے قبول کر لے، وہ صدیق ہے۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ جو نبی کی بات کو بغیر سنے، بغیر نبی کو دیکھے نبی کی بات کو تسلیم کر لے فوراً، تو اسے صدیق کہتے ہیں۔ تو اس وقت سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ معجم الاوسط للطبرانی میں ایک روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجبریل لیلۃ اسری بہ ان قومی لا یصدقونی فقال له جبریل یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ واقع معراج کی رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام جبرائیل سے عرض کرتے ہیں کہ میری قوم ان قومی لا یصدقونی، کہ میری قوم اس واقع معراج کی تصدیق نہیں کرے گی۔ فقال له جبریل، جبریل نے عرض کی کہ اے حضور، آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا، وہو الصدیق، جو صدیق ہے۔ تو اس روایت سے، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کا لقب صدیق آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق کا معنی ہے آزاد کیا ہوا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، کہ اے ابو بکر، اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ سے آپ کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہے۔ یہ عتیق کا لقب اللہ رب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود عطا کیا ہے ان کو، عتیق کا لقب۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو نام مشہور ہے ابو بکر، یہ اصل میں ابو بکر کنیت ہے۔ اس کا مطلب اور معنی یہ ہے پہل کرنے والا، سبقت کرنے والا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسم با مسمى تھے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، فاستبقوا الخیرات، سبقت، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے حقیقی مصداق تھے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب بھی جس بندے پر اسلام پیش کیا، اس نے اس غور و فکر کیا، سوچا سمجھا، پھر ایمان لایا، سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے سامنے جب میں نے اسلام پیش کیا تو ابو بکر نے فوری تسلیم کر لیا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا، چنانچہ دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اور عمر کے درمیان ایک بات ہو گئی ہے، میں نے ایک بات ان کو سخت کر دی ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر ناراض ہو گئے ہیں۔ میں نے ان سے معذرت کی ہے، لیکن وہ معذرت کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، تو اس کے بعد میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، 3 مرتبہ یہ کلمات فرمائے، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر، اللہ تیری مغفرت کرے، اللہ تیری مغفرت کرے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا
کہ میں نے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا تھا، میں نے معذرت قبول کر لینی تھی۔ چنانچہ عمر سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا عمر، ابو بکر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر تو یہاں گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو عمر نے سوچا ہوگا کہ ابو بکر اگر گھر میں نہیں ہے تو یہ حضور کے گھر ہی ملیں گے۔ چنانچہ عمر فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، وہاں پر گئے، سلام عرض کی۔ سلام عرض کرنے کے بعد عمر پہچان گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو وہ پہچان گئے۔ صدیق اکبر بھی سمجھ گئے کہ میری وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہی بات فرمائی کہ یا رسول اللہ میری غلطی تھی، عمر کا کوئی قصور نہیں، میری غلطی تھی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر سنو کہ جب میں نے تم پر اسلام کو پیش کیا تم سب نے تکذیب کی، تم سب نے مجھے جھوٹا کہا، میری بات کو نہیں مانا، لیکن اس وقت صدیق نے میری بات کو مانا، صدیق نے مجھے سچا کہا کہ جس وقت قریش مکہ کے تمام لوگ جس میں آپ بھی شامل تھے مجھے جھوٹا کہا اور میری بات کی تکذیب کی، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے سچا کہا اور میری بات کی تصدیق کی۔ وہاں پر حضور اکرم نے فرمایا حل انتم، کیا تم جو ہے میری اس بات کی میری وجہ سے کیا آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے؟ یعنی صدیق اکبر کو میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے؟ تو میرے دوستو یہ حضور علیہ السلام کو صدیق اکبر سے محبت تھی، وہ صدیق اکبر کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن قبر سے سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر اٹھیں گے، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے۔ ایک اور روایت ہے، اسی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے سیدنا ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہے، بائیں ہاتھ سے سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہے اور فرمایا ہے ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ ایک روایت میں کذالک نبعث یوم القیامہ کے الفاظ ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھیں گے کہ دائیں ہاتھ میں میرا ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوگا، میرا بایاں ہاتھ سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں ہوگا، اسی طرح ہم کل قیامت کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے ابو داؤد شریف کی، حضور علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، کہ اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تم داخل ہوگے۔ یہ ابو بکر وہ عظیم صحابی ہے۔ میرے دوستو صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی خاطر کون کون سی قربانیاں دیں؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں ان کو سب سے زیادہ سخت تکلیف کس وقت ہوئی؟ مشرکین مکہ نے ان کو سب سے زیادہ سخت تکلیف اذیت کس وقت پہنچائی؟ تو عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، ایک بدبخت آتا ہے عقبہ بن ابی ربیعہ، آ کر حضور علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈالتا ہے، چادر پکڑ کے اس کو دباتا ہے، کھینچتا ہے، حضور علیہ السلام کا گلا دب جاتا ہے۔ اسی دوران صدیق اکبر دیکھتے ہوئے دوڑتے ہیں اور اس بدبخت سے حضور علیہ السلام کو چھڑاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں ان کی بیٹی عرض کرتی ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام گھر میں موجود تھے، باہر سے ایک شخص کی آواز آئی ادرک صاحبہ کا، کہ پہنچو اپنے ساتھی کو چھڑاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو چھڑاتے ہیں۔ اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق مشرکین مکہ سے مخاطب ہوئے،
قرآن مجید کی آیت ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ لقد جاءکم، کہ اے مشرکین مکہ کیا تم اس بندے کو اسی وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ جس کا جرم یہی ہے کہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ اس نے آپ کے سامنے اپنی بات کے تمام واضح ثبوت اور دلائل پیش کر دیے ہیں، آخر کیوں تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہی کہنا تھا صدیق اکبر کا۔ چنانچہ مشرکین مکہ سیدنا ابوبکر صدیق پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کو بہت مارا، اتنا مارا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق کو اٹھا کر ان کے گھر لے جاتے ہیں۔ جب گھر جاتے ہیں وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق کو ہوش آتا ہے کہ ان کی والدہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا اور پانی پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو سنیے، سیدنا ابوبکر صدیق کو حضور علیہ السلام سے کتنی محبت تھی۔ پہلے ایک واقعہ سنایا کہ حضور کو صدیق سے کتنی محبت تھی، پھر صدیق نے حضور کی خاطر کیا قربانیاں دی۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا والدہ کو کہ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور علیہ السلام کو نہ دیکھ لوں، حضور علیہ السلام کی خیریت دریافت نہ کر لوں۔ تو ان کی والدہ عرض کرتی ہے کہ ابھی تو انہی کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے ابھی آپ کو مار پڑی ہے، آپ بے ہوش تھے، ابھی آپ کو ہوش آیا ہے، ہوش آنے کے بعد آپ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی حالت بتاؤ، ان کی خیریت دریافت کرنی ہے، میں نے ان کی زیارت کرنی ہے۔ تو چنانچہ جب انہوں نے نہ مانا صدیق اکبر نے، تو ان کی والدہ شام کو حضور علیہ السلام کے پاس لے گئیں۔ جب حضور علیہ السلام کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کرتے ہیں، میرے دوستو کو سیدنا ابوبکر صدیق اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ اب اگر حضور ٹھیک ہیں تو میں بھی ٹھیک ہوں، تو لہٰذا اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بھی کھایا اور پانی بھی پیا۔ تو یہ عظیم صحابی رسول ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں دیں، متعدد مقامات پر جنت کی بشارتیں دی۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی نبی جنتی ہے، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی بشارت عطا کی، جن میں آپ نے سنا کہ مشہور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو ایک ہی مجلس میں بیک وقت ایک ہی مجلس میں سب صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی گئی۔ عشرہ مبشرہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف یہی 10 صحابہ کرام جنتی ہیں، اللہ نے تمام صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی اعلان کر دیا قرآن مجید میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے، صحابہ اللہ سے راضی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے اور اللہ کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ لیکن یہ ایک ہی مجلس میں اکٹھے جن کو جنت کی بشارت حضور علیہ السلام نے خود دی وہ یہ 10 صحابہ کرام ہیں، اور ان میں پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے۔ حضرت ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضور علیہ السلام ایک انصار کے باغ میں داخل ہوئے اور مجھے کہا کہ آپ دروازے پہ بیٹھ جائیں کہ جو باہر سے جو ہے بغیر اجازت کے باغ کے اندر داخل نہ ہو۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹایا ایک آدمی نے، میں نے کہا کون؟ اس نے کہا میں ابو بکر ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا کہ باہر ابو بکر آئیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دیں اور ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت بھی دے دیں۔ ایک اور روایت ہے، ابو بخاری شریف کی روایت ہے، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مختلف اعمال کے بدلے لوگوں کو جنت کے مختلف دروازوں سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ نمازیوں کو ایک مخصوص الگ دروازے سے پکارا جائے گا، ایک مخصوص جنت میں نمازیوں کا دروازہ ہوگا، وہاں سے داخل ہو کر جنت میں جائیں گے۔ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ایک مخصوص الگ دروازے سے بلایا جائے گا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو جنت کے اندر ایک مخصوص دروازے سے بلایا جائے گا،
حج کرنے والوں کو بھی اسی طرح ایک مخصوص دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی یہاں موجود ہے دنیا میں جس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ میرے دوستو، جواب سنیے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا جواب دیا اور کس شخص کے بارے میں اتنی بشارت کا اعلان کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ سامعین محترم، یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی جنتی ہونے کا اعلان کیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے بھی ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، مختصر 2-4 منٹ میں بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ جن کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ، یہ ہجرت کا واقعہ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سیدنا ابوبکر صدیق کا صحابی ہونا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر نے اپنے صاحب سے کہا، صاحب اور صحابی کا ایک ہی معنی ہے، ساتھی۔ تو میرے دوستو، یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم صحابی سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اسی کے تحت علماء کرام نے لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت چنانچہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو جو بندہ، جو شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، وہ گویا کہ قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، اور یہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان جو شخص قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو لہٰذا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخص صحابیت کا انکار کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے جنت کا اعلان کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی مختلف احادیث مبارکہ میں متعدد بار جنت کی بشارتیں دیں۔ تو میرے دوستو، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مختصر گفتگو تھی، جس کا خلاصہ کلام بعض دوست جو ہیں آخر میں ابھی آئے ہیں۔ تو میں نے بات کا آغاز کیا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 سال پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوئے، اور آپ کا نام زمانۂ جاہلیت میں علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ رب کعبہ، عبد رب الکعبہ، یعنی رب الکعبہ کے بندے تھے۔ اور امام قرطبی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا نام عبداللہ تجویز کیا، پھر اس کے بعد آپ کا نام و نسب، آپ کا نسب 7ویں پشت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے۔ اس سے آگے چلیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لقب عطا کیے، ایک صدیق اور عتیق، یہ بھی میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارتیں دی گئیں۔ پھر آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ تو یہ آج میں اپنی بات کا اختتام اسی گفتگو پر کرتا ہوں۔ اسی مناسبت سے اگلا جمعہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ وقت پر تشریف لائیں اور وقت پر بھی ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں۔ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔